بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. گزشتہ آیت میں عذاب جہنم کا ذکر ہے اور اللہ کا فرمان ہے ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. تمہارا عمل وہ اس کا تم مستحق ہو کہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں عذاب دیا جائے. تمہارا عمل ایسا نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے عذاب بھی نہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اپنی شکلوں میں اپنے ہی صورت میں جو خمیر کی صورت تھی میرے سامنے سب پیش کیے گئے. منافقین اس پر مذاق اڑانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے امت کو پیش کیا گیا اور قیامت تک ہر امتی کا حال میں جانتا ہوں. میں اس کو قیامت تک جتنے حالات ہیں میں اس کے بارے میں مجھے علم دیا گیا ہے. کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ میں غیبدان نہیں ہوں، یہ تو غیبدان ہے، پھر قیامت تک سارے علم حضور کے پاس ہے. اور پھر یہ ڈرامہ منافقین اس وجہ سے کر رہے تھے کہ ہم حضور کے مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہمارے دل میں نفاق ہے. حضور کو ہمارے بارے میں آج تک نہیں پتہ چلا کہ ہم منافق ہیں، تو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے یا پھر اسی طرح ان کے اعمال اور یا پھر وہ حالات جو قیامت تک آنے والے حضور کو اس کے بارے میں کیا پتہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی کہ منافقین کا یہ خیال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا. مسجد نبوی میں خود محراب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حمد و ثنا کیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے علم پر طنز کرتے ہو حالانکہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے. قیامت تک آنے والے وہ حالات جو میری امت پر آئیں گے اس کا اللہ نے مجھے بتایا. اور یہ ہم نے کل کے درس میں بھی کہا کہ وہ اخبار غیب ہوتا ہے، علم غیب نہیں ہوتا. غیب کی خبریں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے قیامت تک یہ حالات آئیں گے، آپ کی امت پر یہ حالات آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو حالات آئیں گے اس کا مجھے بتایا گیا. اس پر ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی اٹھے اور کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ پھر یہ بھی بتا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کا نام بھی ذکر کیا کہ آپ کے باپ کا نام یہ ہے فلاں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز غصے کا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ ہم راضی ہیں اللہ کے دین پر، رسول کے فرمان پر، ہم اللہ کے ہر حکم کے لیے راضی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر راضی ہے. قیامت پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے. انسان کے اعمال وہ انسان کو یا جنت کا یا پھر جہنم کا مستحق بناتے ہیں. اچھے اعمال ہو تو جنت کی طرف لے جائے گا، برے اعمال ہو تو جہنم کی طرف لے کر جائے گا.
الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ منافقین یہ کہہ رہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، عہد کیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ قربانی لے کر آئے، تأکلہ النار، اور اس کی قربانی آگ سے جل جائے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو جواب دیا، قل، آپ کہہ دیجئے پیغمبر، قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے ایسے پیغمبر آپ کے پاس آئے ہیں، بالبینات، دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم، اسی طرح جو آپ کہہ رہے، جو معجزات آپ مانگ رہے یہ بھی پیش کیے، فلما قتلتموہم، تم نے تو انبیاء کو بھی قتل کیا، اس کے بعد تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر انبیاء کی دشمنی تو نہ کرتے۔ یہ کہا کہ پیغمبر اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ قربانی لے کر آئے، میدان میں رکھ کے، اور اللہ کی طرف سے آگ آئے اور وہ جلا کر راکھ ہو جائے۔ یہ تو پہلے امتوں میں اللہ پاک نے اسی طرح کی قربانی کا حکم دیا تھا۔ قابیل اور حابیل کی قربانی میں بھی یہی مسئلہ تھا، قربانی لے کر آؤ، پہاڑ کے اوپر رکھ دو، آگ نے جس کو جلایا وہ قبول، جس کو نہیں جلایا وہ ناقبول۔ اور اسی طرح سوالات تو ہر پیغمبر سے انہوں نے کیے ہیں، وہ معجزات انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا، بلکہ پیغمبر کے دشمن بن کر بہت سارے انبیاء کو شہید بھی کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی قوم نے کہا کہ پتریلی پہاڑ، اس چٹان میں سے اونٹنی نکل آئے اور وہ بھی حاملہ ہو اور وہ بھی بچہ جنے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایمان نہیں لائے میں ان کو ہلاک کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا جو قوم نے مانگا، اس پتریلی پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکل آئی، پھر وہ گابن تھی، حاملہ اونٹنی، اس کا بچہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے بچہ جن لیا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ وہ تو اس اونٹنی کے قاتل بنے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھے، اس کو زخمی کیا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کو، پھر اللہ پاک نے ان کو اپنے عذاب سے پکڑا۔ یہ معجزات مانگتے ہیں لیکن پھر مانتے نہیں ہیں، مانگتے ہیں کہ معجزہ پیش ہو، لیکن جب وہ پیش کرتے پھر مانتے نہیں ہیں۔ مانگنا الگ بات ہے اور ماننا الگ بات ہے۔ منگے یہ غختل لی ہو منل لی، گواڑی معجزہ کو منی نہ بیا، یہ معجزہ مانگتا ہے لیکن پھر مانتا نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ پیغمبر کی زبان سے اس کو جواب دے رہے، قل جاءکم رسل من قبلی، میں سے پہلے انبیاء آئے بالبینات، بالکل اسی باتوں سے جو تم مانگتے ہو، تو تم نے پھر بھی انبیاء کو قتل کیا، تم تو قاتل بنے انبیاء کے۔ فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تو انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یہ کل کے درس میں بھی گزرا، قتل ناحق، قتل ناحق سے قتل کیا، کیونکہ حق قتل جو انسان کو اجازت ہے وہ یہ ہے کہ جہاد میں کسی کو قتل کرے۔ جہاد میں تمہارا دشمن تمہارے خلاف لڑ رہے، تمہیں اجازت ہے مار دو اس کو، قتل کرو، یا پھر قصاص میں کسی کو قتل کرے، کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا، جان بوجھ کر عمدن کسی کو قتل کیا، قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا کہ کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو 3 دن کی مہلت دے دو، اور اگر نہیں مانا واپس اسلام میں آنے کے لیے تو پھر اس کو قتل کر دو، مرتد کی بھی یہ سزا ہے۔ تو یہ انبیاء کو قتل کرنا، یہ تو نہ پہلے شک میں، نہ دوسرے، نہ تیسرے،
کیونکہ نبی تو منکر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو نبی ہے اللہ کا، پہلے ماننے والے۔ اور پھر نبی کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتا کہ آپ اس کو قصاصاً قتل کریں۔ اور اسی طرح نعوذ باللہ کوئی نبی ایسا بھی نہیں کہ اپنے دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے مذہب کو اختیار کرے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں تو مطلب یہ کہ آپ نے انبیاء کو بھی ناجائز طور پر قتل کیا، ناحق طور پر قتل کیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ تسلی ہے رسول اللہ کو۔ اگر یہ تمہیں جھوٹا کہتے ہیں نا تو تم سے پہلے انبیاء کو بھی انہوں نے جھوٹا کہا۔ یہ پہلے صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کو بھی انہوں نے جھوٹا کہہ دیا۔ اگر یہ انہوں نے نہیں کہا، ان کے باپ دادا نے کہا۔ جاءوا بالبینات، وہ انبیاء دلائل کے ساتھ آئے، والزبر صحائف کے ساتھ آئے، والکتاب المنیر روشن کتاب کے ساتھ آئے، تب بھی انہوں نے ان انبیاء کی بات نہیں مانی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو ہر ایک نفس نے مرنا ہے، مزہ موت کا ہر کسی نے چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، پھر تمہیں پورا اجر ملے گا مرنے کے بعد۔ اچھا کام کیا ہے تو اچھا بدلہ، برا کام کیا تو برا بدلہ۔ موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ جو لوگ موت کی حالت میں ہوش میں ہیں تو پھر موت کی حالت بیان کیسے نہیں کر سکتے؟ چاہیے کہ پھر موت کی حالت کو بیان کرے کہ کیسے سختی ہے، کیا معاملات ہے۔ اگر وہ ہوش میں ہے، جب ان پر موت کی کیفیت ہو گئی، ان کے اولاد نے پوچھا تھا ان سے کیا حالت ہے آپ کے؟ کہا تھا کہ بس نہیں پوچھو، جیسے میرے پورے جان سوئی کی سم سے نکالا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ رضوان یہ ایک پہاڑی ہے جسے یہ میرے کسی نے سر پہ رکھا ہو، احد کے بعد سب سے بڑی پہاڑی یہ ہے۔ کہا کہ جیسے یہ پہاڑ میرے سر پر کسی نے رکھے، اتنا بوجھ ہے مجھ پر، اور جیسے میری پوری جان کو سوئی کی سم سے جو ہے آگے نکالا جا رہا ہے، انہیں اتنا سخت تکلیف ہے۔ تو یہ مزہ ہر کسی نے چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم، تمہارے اجر تمہیں پورا ملے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں انصاف ہے، عادل ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو آپ کا معاملہ ہوگا اللہ پاک اسی طرح جو ہے آپ کے ساتھ آگے اللہ پاک برتاؤ کریں گے۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو اللہ نے جہنم سے نجات دی اور جنت میں اس کو داخل کیا، بس یہ کامیاب ہے۔ اب انسان اپنے زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، مختلف کامیابیوں پر خوشی مناتا ہے۔ جوانی پر خوشی، پھر مالداری پر خوشی، پھر شادی پر خوشی، پھر اسی طرح عہدے پر خوشی، پھر دنیا کی ہر کامیابی جو ان کو ملتی ہے اس پر خوشی مناتے ہیں۔ لیکن یہ کامیابی وہ ہے جس کے بعد پھر ناکامی کا سامنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اصل کامیابی کیا ہے کہ قیامت کا دن ہو، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور جہنم سے آپ کی حفاظت ہو اور جنت کی طرف اللہ پاک آپ کو بھیج دے، بس پھر فقط فاز، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور یہ ایسی کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، یہ مستقل کامیاب ہے۔ جو جہنم سے بچا اور جنت میں گیا، یہ مستقل کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یاد رکھو جس دنیا پر تم فخر کرتے ہو، جس دنیا کے لیے تم یہ حالات بناتے ہو، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے۔
دھوکے کا سامان ہے. اسی دنیا کے لیے بھائی بھائی سے لڑتا ہے اور باپ بیٹے سے لڑتا ہے اور اسی طرح قبیلہ قبیلے سے لڑتا ہے اور پھر معاشرے میں ہر جگہ لڑائی صرف اسی دنیا کے لیے. حالانکہ یہ دنیا سارا دھوکہ ہے، سارا دھوکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے جو صرف دنیا کو طلب کرے آخرت کے مقابلے میں وہ کتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیونکہ مردار جانور کے لیے ہی کتے اس کی گوشت کو، اس کے جو ہے اسی طرح اسی مردہ جسم کے پیچھے کتے ہی آتے ہیں. تو یہ فرمایا رسول اللہ نے کہ پھر جو ہے طالبہا طلاب کلاب، وہ جو ہے اس کے طلب کرنے والے پھر ایسا ہے جیسے کتوں کی طرح ہی. یہ مثال لیا ہے. اگر صرف دنیا کی محبت ہو، لیکن ایک بات ہے کہ اگر آدمی دنیا بھی اسی طریقے سے حاصل کرے جس طرح اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ کا سنت ہو، تو پھر بہترین چیز ہے. یہ صحابہ نے بھی حاصل کیا. اسی طرح بڑے بڑے مالدار صحابہ گزرے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بہت بڑے بڑے مالدار صحابہ گزرے. فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ان سے 4 سوال نہ کیا جائے. عمر کے بارے میں کہ کہاں اس کو خرچ کیا، علم کے بارے میں اس پر کیا عمل کیا، جوانی کے بارے میں کہاں خرچ کیا، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ یہ مال کیسے کمایا اور پھر کہاں پر خرچ کیا، کمایا کیسے اور پھر خرچ. معنی کہ کمائی کا طریقہ آپ کا درست ہو. اگر کمائی کا طریقہ درست ہو اور خرچ بھی درست جگہ پر، پھر تو بہترین چیز ہے یہ دنیا. یہ تو پھر آپ کا اجر بڑھائے گا. یہ تو اللہ کے خزانوں میں آپ کے لیے جمع ہو رہے، پھر وہاں آپ کو انعام ملے گا اس کے بدلے. اگر کسی نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالا، کسی نے مال کو حلال طریقے سے کمایا اور کسی نے اس کے لیے جد و جہد حلال طریقے سے کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ایسے محنت کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے. اور اس پر جو اجر ملے گا اس مال پر جو آپ نے خرچ کیا، یقیناً وہ اجر جنت کی صورت میں ہوگا، وہ جنت میں اعلیٰ مقام کی صورت میں ہوگا جو اللہ پاک آپ کو دے رہے ہیں. پھر مال ٹھیک ہے اگر مال کے کمانے کا طریقہ درست ہو اور پھر خرچ کرنے کا طریقہ درست ہو. لیکن یہ بھی یاد رکھو، اگر کمائی حلال ہے لیکن جہاں پر خرچ کرنے وہ مصرف حرام کا ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. حرام مال کمائے اس سے مسجد بنائے تو کوئی فائدہ نہیں، حرام مال کمائے اس سے مدرسہ بنائے کوئی فائدہ نہیں. اگر حلال مال کمایا، بالکل حلال طریقے سے پسینہ بہایا اور حلال طریقے سے مال کمایا، لیکن حرام جگہوں پر خرچ کیا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. حرام مال حلال ہے لیکن جہاں پر خرچ کیا وہ مصرف ہی حرام ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. دونوں میں نقصان ہے. تو مال بھی حلال ہو، مصرف بھی حلال ہو، جہاں پر خرچ کرے وہ بھی حلال ہو.